بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم فرسٹ ایئر تھرڈ چیپٹر کا جو لاسٹ ٹاپک ہے آپ کے چیپٹر میں وہ ہے اینڈوکرائن سسٹم، اسے اسٹڈی کریں گے۔ اینڈوکرائن سسٹم یا پھر دروم افرازی نظام، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے گلینڈز آتے ہیں، کون کون سے غدود آتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن، یہ سب ہم آج پڑھیں گے۔ اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ لانگ کویسچن آتا ہے آپ کے پیپر میں، تو آپ اسی کے اکارڈنگ اسے سمجھیے گا اور پریپیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینڈوکرائن سسٹم ہوتا کیا ہے۔ تو یہ ایک ڈکٹ لیس گلینڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر نالیوں کا ایک یہ سسٹم ہے۔ اس کے اپوزٹ جو سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا ڈکٹس بنی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے ہارمونز ریلیز کرتی ہیں، جبکہ یہ سسٹم یا یہ نظام یہ کیا کرتا ہے کہ یہ باقاعدہ خون کے اندر کچھ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، کچھ کیمیائی مادے خارج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جو کیمیائی مادوں کو ہارمونز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہارمونز ڈائریکٹلی انٹر دا بلڈ اسٹریم ان دس سسٹم، یعنی یہ سسٹم یہ کرتا ہے کہ کچھ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، ان کیمیکلز کو آپ ہارمونز کا نام دیتے ہو۔ ہارمونز کی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ اور یہ وہ سسٹم ہے، اور اس کے جو گلینڈز ہیں وہ 7 ہیں: پیچوٹری گلینڈ، تھائرائیڈ گلینڈ، پیراتھائرائیڈ گلینڈ، تھائمس گلینڈ، ایڈرینل گلینڈ، پینکریاس گلینڈ، گونیڈ گلینڈ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پیچوٹری گلینڈ ہوتا کیا ہے۔ اور ایک بات بتاتی چلوں کہ جتنے بھی ہم گلینڈز ابھی پڑھیں گے یہ ساتھ کے ساتھ ان کی ایکسپلینیشن، اس میں آپ نے کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ہر گلینڈ کی لوکیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، کون سا وہ ہارمون ریلیز کرتا ہے، یعنی اس کا ہارمون کون سا ہے، اس کا نام آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس گلینڈ کا فنکشن کیا ہے، یعنی اس ہارمون کے ریلیز ہونے سے ہماری باڈی میں کون سا فنکشن سر انجام پاتا ہے، اور اگر ریلیز ٹھیک طرح سے نہ ہو تو کون سی ڈیزیز کی طرف جا سکتی ہے۔ مین 3 پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے: لوکیشن، ہارمون کا نیم اور فنکشن۔ تو پیچوٹری گلینڈ کا جو ہارمون ہے اس کا نام گروتھ ہارمون ہے، ٹھیک ہے، اور فنکشن پھر کیا ہوگا، گروتھ کرتا ہے، باڈی کی نشو و نما کرتا ہے، یہ اس کا فنکشن ہو گیا۔ اور یہ آپ کے برین کے پاس جو ہے نا اس کی لوکیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی لوکیشن یہ ہے، دماغ کی زیریں سطح۔ اور اس کے علاوہ اگر اس ہارمون میں پرابلم آ جائے، گروتھ ہارمون میں یہ ڈسٹرب ہو جائے، یہ زیادہ ریلیز ہو جائے یا کم ریلیز ہو جائے، تو اس کے رزلٹ میں یہ 3 ڈس آرڈرز ہوتے ہیں: جیانٹزم، ڈوارفزم، ایکرومیگلی، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں اسے کہیں گے زیادتی، دیو قد، کمی، بونا پانی، یعنی یا تو قد بہت زیادہ چھوٹا رہ جائے گا یا بہت بڑا ہو جائے گا، اور ہڈیوں میں توازن نہیں رہے گا ان کی لینتھ میں، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچوٹری گلینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تھائرائیڈ گلینڈ۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے نا آپ کے ووکل کارڈز کے قریب جو ہے نا پایا جاتا ہے، لوکیٹڈ، اس کی لوکیشن یہ ہے، یعنی آپ کے گلے میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کا جو ہارمون ہے اس کا نام ہے تھائراکسن۔ اس کے علاوہ جو اس کا فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ خلیوں کے عمل کو بڑھانا۔ خلیے یعنی سیلز، آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں ان کی جنریشن کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یہ ہارمون جس کا نام تھائریکسن ہے۔ اور یہ کون سے گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ سے۔ اور پھر ہے پیراتھائرائیڈ گلینڈ، اور یہ میں بتاتی چلوں اردو کی بک میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، اردو میں بھی ان کے نیم ایز اٹ از لکھے ہوئے ہیں جیسے انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، ہارمونز کے بھی اور گلینڈز کے بھی، سو آپ کو یہ یاد کرنے پڑیں گے۔ پیراتھائرائیڈ گلینڈ یہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے اس کا نام پیراتھائرائیڈ ہارمون ہے۔ لوکیشن اس کی کیا ہے، لوکیٹڈ نیئر تھائرائیڈ گلینڈ، تھائرائیڈ گلینڈ کے بالکل پاس ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور اس کا فنکشن کیا ہے، کیلشیم اور فاسفورس کو کنٹرول کرنا، اس کی جو ہماری پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر، یہ جو اس کا فنکشن ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ اس کے بعد ہے تھائمس گلینڈ۔ تھائمس گلینڈ کا جو ہارمون ہے وہ تھائموسین ہارمون ہے، اور جو ہے نا یہ آپ کی جو ہے نا پسلیوں کے پیچھے اس کی لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، سینے میں وہاں پایا جاتا ہے۔ اور اس کا فنکشن کیا ہے، امیون سسٹم میں یہ وائٹل رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ کا مدافعتی نظام ہے
امیون سسٹم ہوتا ہے ہر انسان میں کہ وہ ڈیزیز سے بچے، اس کا ایک امیون سسٹم ہے، تو اس کو مینٹین کرتا ہے۔ اور اگر اس ہارمون میں کوئی پرابلم آئے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایڈرینل گلینڈ۔ ایڈرینل گلینڈ کا جو ہارمون ہے وہ ایڈرینالین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوکیٹڈ ابو کڈنیز، گردوں کے اوپر پایا جاتا ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ ایمرجنسی سچویشن میں آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اس سچویشن میں رہ کہ وہاں فائٹ کرنی ہے یا وہاں سے فلائٹ کرنا ہے، یعنی وہاں سے اسکیپ کرنا ہے، یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو فوراً۔ جو ابھی آپ نے پڑھا ہوگا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، سینٹرل نروس سسٹم کے انڈر لاسٹ ٹاپک میں، اس کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کب ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی سچویشن میں۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایمرجنسی سچویشن میں، اور جب دوبارہ ریلیکس کرنا ہوتا ہے باڈی کو تو پھر پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ریلیکس کرنے کے لیے آرام دہ سچویشن میں وہ پھر ریلیز ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر، اسی فنکشن کے اندر ایڈرینالین ہارمون کا رول پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی آپ کی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو اچانک غصہ یا خوف آ جائے، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں جو آپ کی برین کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور اب آپ نے کرنا کیا ہے اس سچویشن میں، وہ یہ ہارمون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پینکریاس گلینڈ، یہ سٹمک کے پاس پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلو دا سٹمک، اور اس کا ہارمون ہے انسولین۔ انسولین سے آپ سب واقف ہوں گے۔ انسولین آپ کی جو ہے نا بلڈ کے اندر گلوکوز، شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیلنس رکھتا ہے، نہ زیادہ ہونے دیتا ہے نہ کم ہونے دیتا ہے، اگر یہ انسولین پراپر جو ہے نا ریلیز ہو رہا ہو۔ لیکن جب اس کے اندر پرابلم آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز، شوگر کا پیشنٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ہارمون کے اندر پرابلم آ رہے ہیں، اسی وجہ سے پھر وہی ہارمون اس کے انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گونیڈ گلینڈ، یہ جو ہے نا میل فیمیل، اچھا، اس کے دو ہارمونز ہیں، ایک جو ہے نا ایسٹروجن، دوسرا ٹیسٹوسٹیران۔ ایسٹروجن جو ہے نا فیمیلز میں ہوتا ہے اور ٹیسٹوسٹیران میلز میں، اور اووریز اور ٹیسٹیز یہ گلینڈز کے ہی نیم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو گونیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اووریز اور ٹیسٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کا فنکشن سیکشول ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں یہاں ہارمونز کی بھی ڈیفینیشن دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ درون افرازی نظام ہوتا کیا ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اردو میں۔ اور پھر یہاں پہ اردو میں ایک بات کلیئر کروں، ٹیبل کی فارم میں یہ سارے گلینڈز بتائے گئے ہیں۔ آپ جب لانگ کویسچن اٹیمپٹ کریں گے اس کا تو ٹیبل نہیں بنانا، بلکہ ایک ایک ہیڈنگ دینی ہے۔ جیسے نمبر 1 میں پیچوٹری گلینڈ کی آپ نے ہیڈنگ دی، تو پیراگراف کی صورت میں آپ لکھیں گے کہ اس کا ہارمون کون سا، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ پایا کہاں جاتا ہے، اور اگر اس کے ہارمون کے اندر پرابلم ہو جائے تو پھر کون سے ڈس آرڈرز کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح سب جو ہے نا گلینڈز نیچے تک، پینکریاس، ایڈرینل، یہ سارے ان کے الگ الگ ہیڈنگ دے کے آپ نے لکھنا ہے، ٹیبل کی فارم میں پیپر میں اٹیمپٹ نہیں کرنا، یہ صرف یاد کرنے کے لیے اس طرح۔ اور اس کے بعد یہ انگلش میں بھی دیے ہوئے ہیں،